حبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما ائمت البقیع ومدفونی بقی من اہل بیت النبی ولا سیما امام زماننا ھذا روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. صلوات. قابل قدر سادات کرام مؤمنین مؤمنات، آج کی 1440 ہجری کے ایام انہدام جنت البقیع کی جو مجلس عزا المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں ہو رہی ہے، اس میں میں آج عنوان رکھ رہا ہوں، ثبوت دے رہا ہوں قبور کی تعمیر کا، روضوں کی تعمیر کا، اور ثبوت دے رہا ہوں قرآن سے بقیع کا. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جو لفظ بقیع ہے، بقیع یا تو یہ جامد ہے یا یہ مشتق ہے. اگر جامد ہو تو اس کا معنی ہے اونچی جگہ، اور اگر یہ مشتق ہو تو اس کا معنی ہے وہ اٹھی ہوئی جگہ جسے کوئی نیچا نہ کر سکے. یہ البقعہ سے بقیع ہوگا اگر مشتق ہو، البقعہ. اور یہ قرآن مجید میں اور حدیث میں لفظ البقعہ استعمال ہوا ہے. آج یہی مسئلہ حل ہو جائے گا کہ قرآن نے البقعہ کسے کہا ہے تاکہ اس کا ہم بھی احترام کریں. فلما اتاہا، جب روشنی دیکھی حضرت موسیٰ نے، سورہ مبارکہ قصص میں آیت نمبر 30 ہے، سورت کا نمبر 28 ہے، آیت کا نمبر 30 ہے. جب روشنی دیکھی دور سے اپنے اہل و عیال کے ہمراہ،
چلتے ہوئے تو کہنے لگے کہ مجھے جانے دو، میں روشنی لے آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں تاکہ سردی سے تم بچ سکو۔ فلما اتاہا، جب وہ اس روشنی کے قریب پہنچے، نودیا من شاطئ الوادی الایمن من البقعۃ المبارکۃ فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، وہاں پر آواز دی گئی، ندا دی گئی موسیٰ کو، کہاں سے؟ وہ جو مبارک وادی تھی، دائیں طرف والی وادی سے، اس کے کنارے سے، وہ کہاں پر تھی؟ وہ بقعہ مبارکہ میں تھی، وہاں سے آواز دی گئی۔ ایک بات طے ہو گئی کہ یہ بقعہ اور بقی وہاں ہوں گے جہاں ندا کا انکار نہ ہو، خواہ ندائے علی ہو یا ناد علی ہو۔ ناد، دیکھئے نودیا ہے نا، نودیا، دیکھئے ندا اللہ کی طرف سے، ندا آئی اللہ کی طرف سے، اور کہاں پر آئی؟ من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ، وہ وادی سے آواز آئی جو رائٹ سائیڈ والی وادی تھی۔ پتہ چلا کہ بقعہ وہی ہوتا ہے جہاں اصحاب الیمین ہو، جو رائٹ والے ہوں، جو لیفٹ والے ہیں، وہاں بقعے نہیں ملتے۔ وادی ایمن، سمجھ میں آگئی؟ اور بقعہ بھی مبارکہ ہو، توجہ رہے، جن کی میتیں مبارک نہیں ہیں ان کے روزے کیسے مبارک ہیں؟ بقعہ بھی مبارکہ ہو، اور ہو کہاں سے؟ آواز کہاں سے آئی؟ من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، شجرہ سے آواز آئی، درخت سے آواز آئی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں اور میں ہی رب العالمین ہوں۔ ایک بات اور طے ہو گئی کہ وہی بقعہ بنے گا جہاں شجرہ ہو، خواہ درخت والا شجرہ ہو یا پاکیزہ شجرہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، شجرہ۔ میں نے آج جب ڈکشنری کھولی آج کہ دیکھوں ذرا البقعہ کو دیکھ تو لوں کہ بقعہ قرآن میں تو چلو بقعہ آ گیا مبارک کے ساتھ کہ بقعہ ہمیشہ مبارک ہوتا ہے، بقعہ ہمیشہ ان کا ہوتا ہے جو اصحاب الیمین ہو، بقعہ شجرے والوں کا ہوتا ہے، جن کے شجرے مجہول ہوں ان کے بقعے نہیں ہوتے۔ بھیا جن کا شجرہ ہی مجہول ہے ان کی قبر معلوم کیا کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بات تو ہو گئی ہے، شجرہ بھی مبارک ہے، وادی بھی ایمن ہے، ندا بھی غیب کی ندا ہے، اللہ کی طرف سے ندا ہے بھی درخت سے، ہے بھی شجرہ سے۔ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، دونوں لکھے گئے نا کہ درخت بھی مراد ہے اور شجرہ محمد و آل محمد بھی مراد ہے۔ اچھا یہ تو بات ہو گئی طے، اور آواز وہاں سے انی انا اللہ، یہ آواز آئی کہ میں ہوں اللہ رب العالمین۔ پتہ چلا بقعہ وہی ہوتا ہے جہاں توحید کی شناخت ہو، جہاں شرک کی بت پرستیاں ہو، وہاں بقعے نہیں ہوتے۔ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ حضرت؟ اللہ اکبر، اللہ شاہ جی بڑی مہربانی، سلامت رہے، آباد رہے۔
اب میں نے المنجد کو دیکھا، لسان العرب کو دیکھا، جتنی بھی میری دسترس میں تھی، آج میں نے دیکھا کہ البقاء کا معنی کیا ہے۔ آج میں عزت حاصل کر رہا ہوں، پہلی مرتبہ یہ نقطہ میں نے زندگی میں پڑھا ہے، اب تک جو میں نے پڑھا ہے زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھا ہے۔ اشارہ میں نے جلوس میں کیا تھا، البقی والے میں آیت نہیں پڑھی تھی، آج آیت بھی پڑھ دی، ریفرنس بھی بتا دیا، بقاء کا بھی بتا دیا، مبارک کا بھی بتا دیا، وادی ایمن کا بھی بتا دیا، ندا بھی بتا دی، شجرہ بھی بتا دیا، اور ندا کیا تھی وہ بھی بتا دیا، اور کس کو بقاء میں ندا دی تھی اللہ نے یہ بھی بتا دیا۔ ایک بات تو طے ہو گئی نا کہ بقاء وہاں ہوتا ہے جہاں وہ بندہ اللہ سے بات کر سکے۔ کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ بھیا موسیٰ کلیم اللہ ہے نا، اسی لیے تو یہ بقاء ہے، بقاء کہتے ہی اسے ہے جہاں وہ ہو جو اللہ سے بات کر سکے۔ ہمارے 4 دفن ہیں جو اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ چور صاحب مولا سلامت رکھے آپ کو۔ بلکہ میں جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ بقاء وہ ہے جہاں کلیم اللہ بات کرے، بقی وہ ہے جہاں کلام اللہ موجود ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے۔ کیوں بھائی؟ سلامت رہے، آباد رہے، شکریہ۔ اب اذہان عالیہ میں بات محفوظ ہو جائے کہ قرآن مجید میں بھی بقاء کا ذکر ہے۔ بقاء، اب میں نے ایک حدیث شریف اور ایک کوٹیشن ڈکشنری کی، پہلے تو آپ ڈکشنری کی کوٹیشن سن لیں۔ میں نے جب آج ڈکشنریز کھولی تو ایک عجیب مجھے جملہ ملا کہ بقاء ہمیشہ نور کا ہوتا ہے۔ لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا، بقاء خاک کا ہوتا ہی نہیں، یہی دلیل ہے، یہ نوری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بقاء تو نور۔ لیجئے اب بات اور اونچی چلی گئی، بقاء ہے نور کا۔ البقی جہاں بقعے ہوں، جہاں بقعے ہوں، بہت سارے بقعے ہوں اور ہوں نور کے۔ کوئی سمجھ میں آگے بات؟ وہ بقعے ہوں اور نور کے ہوں۔ میں نے ڈکشنری میں ایک معنی اور بھی دیکھا، وہ بھی سن لیجئے کہ البقیع یسمی البقیع، اس کو بقیع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جگہ اونچی تھی، اونچی تھی۔ میں جملہ کہوں گا، انشاءاللہ نیو یارک میں امتحان بھی ہو جائے گا، خدا کی قسم یہ بقیع وہ ہے کہ جو نبی کے روضے سے بھی اونچا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھئی آپ گئے ہیں نا حج پہ، جائیں اللہ آپ کو لے جائے، یہ روضہ نبی سے بھی اونچا ہے۔ مجھے کسی صاحب نے کہا جسارت نہ کرنا، نبی سے اونچا کیسے؟ میں نے کہا نبی کے کندھے نیچے ہوتے ہیں، اہل بیت کے پاؤں اوپر ہوتے ہیں۔ یہ ہے لیجئے یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ لغت میں البقیع اس سرزمین کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ اونچی ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ کائنات میں 2 جگہیں ایسی ہیں کہ جن کے لفظ میں اونچائی مضمر ہے، ایک کعبہ، دوسری البقیع۔ سمجھے ذرا، کعبہ بھی اونچی جگہ، البقیع بھی اونچی جگہ، تیسری جگہ اونچی کوئی نہیں، تیسری ذات اونچی ہے علی۔ اللہ اکبر، اللہ۔
اللہ اور رسول کے بعد جو تیسری ذات ہے وہ علی ہے. علی کا معنی اونچی ذات، البقیع کا معنی اونچی سرزمین، کعبہ کا معنی اونچی سرزمین. آپ سمجھ میں آگئی بات؟ اچھا عجیب بات یہ ہے، میں نے ایک اور معنی بھی دیکھا، میں کوشش کرتا ہوں ریسرچ ورک، میں نے ایک اور معنی دیکھا. ایک اور معنی یہ ہے البقیع کا، وہ سرزمین جہاں گھنے درخت ہوں، وہ شجرہ. وہاں تو ایک شجرہ تھا، یہاں شجرے ہی شجرے ہیں، کیونکہ یہاں گھنے درخت اگائے تھے. کس نے؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پڑپوتے نے گھنے درخت اگائے تھے یہاں پر. اور درخت اگانے کے بعد 1000 سال تک یہاں بیٹھ کے انتظار کیا تھا ہمارے نبی کے آنے کا. ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، البقیع کہتے ہی اسے ہے جہاں منکر انتظار کے نہ جائیں، انتظار کرنے والے جائیں. یہ جگہ ہی ہے. ایک معنی میں نے اور بھی دیکھا ہے، بور تو نہیں ہو رہے نا، ایک معنی میں نے اور بھی دیکھا ہے، ایسے درخت جس سرزمین پہ ہو جن کی جڑیں لمبی ہو. یہ عجیب ہے. جڑ کو کہتے ہیں اصل، جڑوں کو کہتے ہیں اصول، شاخوں کو کہتے ہیں فروع، ایک شاخ کو کہتے ہیں فرع. یہ وہ سرزمین ہے جہاں 4 اصول ہیں، یعنی 4 امام ہیں اور اصحاب ہیں جو فروع ہیں، شاخیں ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں شاخیں بھی ہیں، یہاں جڑیں بھی لمبی ہیں، یہاں شجر بھی ہیں، یہاں اشجار بھی ہیں، یہاں شجرے والے بھی ہیں. اور ایک بات اور سن لیں، انشاءاللہ یہ بھی میں نیو یارک کی سرزمین میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں. میں نے 1991 میں نیو جرسی میں یہ روایت پڑھی تھی، آج یہاں پڑھ رہا ہوں 91 کے بعد. آج پڑھ رہا ہوں یہاں سرزمین نیو یارک میں کہ حضور کا ارشاد گرامی ہے کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ عرش کے ساتھ، توجہ رہے، عرش کے ساتھ، عرش کے ساتھ عرش و سما کے درمیان ایک بقعہ ہے، بقعتن ما بین العرش والسماء المنصوب بفاطمۃ الزہرا. لیجئے مسئلہ حل ہو گیا. زمین و آسمان بلکہ عرش و آسمان کے درمیان ایک ہینگنگ بقعہ ہے جو درخشاں ہے، جو چمکتا ہے جیسے سورج چمکتا ہے، جیسے چاند چمکتا ہے، اور اس بقعہ کا نام بقعۃ الزہرا ہے. ایک بات طے ہو گئی، بقعہ ہمیشہ وہاں ہوگا جہاں نسبت زہرا ہو، کا ان کے بابا کا ہو یا ان کے شوہر کا ہو یا ان کی اولاد کا ہو. اب یہ بھی حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ بقعہ کیا ہے اور بقعہ کن کا ہے. قرآن سے بھی ثابت ہو گیا کہ بقعہ کی نسبتیں کیا. تیسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیے 2 جنتیں ہیں دنیا میں، 2 جنتیں ہیں، 2 قبرستان ہیں اور دونوں جنتیں اپنے نہیں غیر بھی کہتے ہیں. ایک جنت المعلا، ایک جنت البقیع. اللہ اکبر، اللہ اکبر. گرایا جنت المعلا کو بھی ہے، گرایا جنت البقیع کو بھی ہے، گرانے والے نام نہ بدل سکے. سمجھے 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 ذرا آپ حضرات. اللہ اکبر، اللہ. گرانے والے نام نہیں بدل سکے. وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جہاں ان کے آبا و اجداد
دفن ہو، جہاں ان کے محسن دفن ہو، جہاں ان کے مربی دفن ہو، جہاں ان کی زوجہ محسنہ دفن ہو، یعنی جہاں پر مادر فاطمہ دفن ہو وہ بھی جنت ہے، جہاں خود فاطمہ اولاد فاطمہ ہو وہ بھی جنت ہے۔ جنت کیونکہ فاطمہ کی ہے، اوپر جائے تو ان کی جنت، نیچے آئے تو ان کی جنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک پوائنٹ مجھ سے اور بھی سن لیجیے آج۔ دیکھیے جنت البقیع کا معنی کیا ہو گیا؟ بلند جگہ، اٹھی ہوئی جگہ۔ وہ جنت جو اٹھی ہوئی ہے اس کا نام ہو گیا جنت البقیع۔ اب جنت المعلی کا ترجمہ کریں، وہ جنت جو اٹھی ہوئی ہو، یہ بھی اٹھی ہوئی وہ بھی اٹھی ہوئی۔ جنت المعلی اعلیٰ سے معلی، البقیع بھی اٹھی ہوئی جگہ۔ عجیب بات سمجھ میں آ گئی بات کہ جہاں ان کی جنت ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوئی نہیں ہوتی، اٹھی ہوئی ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ بھیا ربوے والوں کی جنت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، جو ان کی جنتیں ہیں وہ اٹھی ہوئی۔ میرا ایک پروفیسر مجھے لے گیا ربوے میں کہ آئیے آپ کو جنت دکھائے۔ آپ تو دیکھیے نا وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ کیسی جنت ہے جو خود جھکی ہوئی ہے؟ جنت کے سامنے تو ہمیں جھکنا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی جنت المعلی، وہ بھی جنت المعلی۔ اب جا کے ترجمہ دیکھ لیں، المعلی کا ترجمہ بھی اٹھی ہوئی، البقیع کا ترجمہ بھی اٹھی ہوئی۔ یہ اسی خاندان کے لیے ہے کہ لفظ بدلتے ہیں، معنی نہیں بدلتا۔ مصطفیٰ کا وہی معنی ہے جو مرتضیٰ کا، مرتضیٰ کا وہی معنی ہے جو مجتبیٰ کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جناب دیکھیے یہ ریسرچ ورک ہے، میں کوشش یہ کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے محنت کروں، ایک طالب علم کی حیثیت سے محنت کروں، اور کوئی نہیں۔ یہی فخر ہے محنت کا، نہ اپنے کوئی علم کا گھمنڈ ہے، نعوذ باللہ، نہ کوئی عمل کا، کچھ نہیں ہوں، مگر کم از کم ان سے منسوب ہوں جو سب کچھ۔ الحمدللہ فخر ہے تو صرف یہی ہے، اور کوئی فخر نہیں، الحمدللہ۔ اب آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں قرآن سے، حدیث سے، المنجد سے، لسان العرب سے، اور جو میرے پاس ڈکشنری کی کتب ہے ان سے جو میں پیش کر رہا ہوں، ایک بات اور میں یہاں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اسے بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ پہلے ان قبروں پر روضے تھے، روضے تھے۔ اچھا دیکھیے ایک لفظ ہے بقع، بقع کچھ سمجھ میں آ گیا، ایک لفظ ہے روضہ۔ آج یہ بھی آپ جتنے بھی منکرین اہل بیت ہیں ان کے مقبروں پہ چلے جائیں، روضہ نہیں لکھا ہوگا۔ میں اب نام نہیں لیتا، میں نام نہیں لیتا، کسی کے ہاں چلے جائیں کہیں روضہ پڑا ہے، کیونکہ روضہ کا مطلب ہے جنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ روضۃ من ریاض الجنت، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جن کو جنتی ہونے کا یقین نہیں ان کی قبریں روضے کیسے بنے؟ اللہ اکبر، اللہ۔ روضہ مولا سلامت رکھیے، آپ مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی، آباد و شاد رہے۔ روضہ دیکھیے روضہ رسول ہے نا، روضہ رسول، الروضۃ الحیدریہ، یہی ہے نا ہمارے اہل بیت کے روضے ہیں۔ ہم نے قبریں کبھی نہیں کہا، ہم کہتے ہیں روضے۔ قبریں ہوتی ہیں امتوں کی، روضے ہوتے ہیں اہل بیت کے۔
اچھا یہ آج میرا ایک نقطہ یاد رکھ لیں، یہ جو ہم مجلس کر رہے ہیں یا جلوس نکالا تھا واشنگٹن میں یا یہاں پر بھی نکالا تھا پچھلے سال، اگلے سال انشاءاللہ نکالیں گے، ہم نکالیں گے، پھر اگلے سال زندگی ہے تو ہم نکالیں گے انشاءاللہ، یونائٹڈ نیشن کے سامنے نکالیں گے، سالانہ نکلے گا انشاءاللہ۔ یہ میسیں جو ہو رہی ہیں، یہ پروٹیسٹ گلوبل لیول پہ جو ہو رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اگر نہ ہو تو اس میں کیا ہے؟ آپ سے میں ایک سوال کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروٹیسٹ اس لیے ضروری ہے کہ یہ پروٹیسٹ بچا رہے ہیں روضہ نبی کو۔ یہ تو نبی کا روزہ گرا دے اگر ہم احتجاج نہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے اصل بات۔ شاہ جی ہاں شاباش شاباش، ہاں اللہ سلامت رکھے آپ۔ اور یہ بھی اذان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ دو جاب ہیں، دو قسم کے جاب ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ ایک جاب ہے روزوں کو گرانے کا، ایک جاب ہے روزوں کی تعمیر کا، یعنی دو قسم کے لوگ۔ انہدام ایک کا جاب ہے، تعمیر دوسرے کا جاب ہے۔ انہدام کہتے ہیں تخریب کو، انہدام کہتے ہیں دہشت گردی کو، انہدام کہتے ہیں توہین کو، تعمیر کہتے ہیں احترام کو۔ تو یہیں سے پتہ چل گیا کہ شان رسالت کو مانتا کون ہے، توہین رسالت کا مرتکب کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دو ہے انہدام۔ یہ ہمارے تقی رضوی صاحب نے جو شروع کی ہے موومنٹ، یا فاطمہ زہرا.com جنت البقیع گروپ کی طرف سے لائٹ ایک کینڈل، یہ کیا ہے؟ اگر ہم نہ جلائیں تو کیا ہو جائے گا؟ جو کائنات کے نور ہیں، جو اللہ کا نور ہے، ہم جلائیں یا نہ جلائیں اس میں کیا؟ اصل میں نیت دیکھی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جس طرح 12 ربیع الاول کو چراغاں کر کے ہمارے بھائی ثبوت دیتے ہیں وہ منکر رسول نہیں، ہم بھی یہ چراغاں کر کے ثبوت دے رہے ہم منکر ائمہ بقی نہیں۔ یہ چراغاں صرف اس لیے ہے کہ آج ہم کینڈل جلا رہے ہیں اس امید پر کہ کل ہم وہاں چراغاں بھی کریں گے۔ اچھا یہ بھی اذان عالیہ میں محفوظ فرما لیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اس وقت پوری دنیا کے اندر گلوبل لیول پر البقیع کی موومنٹ چل رہی ہے، تعمیر جنت البقیع کی موومنٹ چل رہی ہے۔ انہدام جنت البقیع کو کنڈیم کیا جا رہا ہے اور ڈیناؤنس کیا جا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آج سے تقریباً 96 سال قبل 1344 ہجری میں یہ جو حرکت کی گئی تھی 8 شوال کو، محمد ابن عبد الوہاب کے فتوے سے محمد ابن سعود نے یہ جنایت کی تھی، جلانے کی، یہ گرانے کی، اور اس کے بعد یہ جو روزے گرائے گئے۔ اچھا بات سمجھ لیجئے کہ کوئی پہلی مرتبہ کوئی قبر منہدم نہیں کی گئی۔ آج ذرا میں یہ بھی سراغ بتا دوں، جیسے وہ ہمارے ہاں گاؤں میں ہوتے تھے کھوجی، کھوجی کیا کرتے تھے کہ وہ کھوج نکالتے تھے، ہاں بس وہ جس کو آپ کھرا کہتے ہیں، یعنی قدم، نشان قدم کو لے جاتے تھے کہ یہاں سے اونٹ چوری ہوا، یہاں پہنچا ہے، اس گھر میں گھوڑا آیا، اس گھر میں آپ کا جانور پہنچا ہے۔ یہ تو میں آج آپ کو یہ بھی بتا دوں، نشاندہی کر دوں
کہ پہلی قبر کس نے مسمار کی، تاکہ پتہ چلے کہ قبروں کو مسمار کرنا کس کے مذہب کا کام ہے۔ پہلی قبر جس نے مسمار کی وہ قاتل ام المومنین ہے۔ بھیا پوچھے دنیا سے بی بی عائشہ کی قبر کہاں ہے؟ جنت البقیع میں نہیں ہے، روضہ رسول کے پاس نہیں ہے، ان کے اپنے حجرے میں نہیں ہے، ان کے اپنے بابا کے پاس نہیں ہے، ان کے بہن کے گھر میں نہیں ہے، ان کی اماں کے گھر میں نہیں ہے، ان کے بھائی کے گھر میں نہیں ہے۔ آخر وہ کہاں گئی؟ انہیں مروایا تھا غریب شام نے، کیونکہ وہ سبب قتل چھپانا چاہتا تھا، اس نے قبر کو مسمار کر دیا۔ پتہ چلا قاتل چھپاتا ہے کہ پتہ نہ چلے کس نے مارا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سمجھ لے آئی بات۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جن کو مارا ہے چھپانا، اس لیے قبریں منہدم ہو رہی ہیں، روضے گرائے جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بات بھی آپ آج سمجھ لیں مجھ سے کہ قرآن میں قبروں پر کھڑے نہ ہونے کا بھی حکم ہے۔ حافظ بیٹھا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ شاباش۔ جی سورہ البراءت میں، سورۃ التوبہ میں ارشاد ہو رہا ہے، اے میرے حبیب جو جنگ تبوک سے بھاگ آئے تھے ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو میرے حبیب کسی فراری کا جنازہ نہ پڑھانا۔ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ہے، قرآن۔ بے شمار تبوک کے فراریوں کا جنازہ نہ پر ابدا ابدا۔ ابدا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز، کبھی نہیں، کبھی مجبوری میں بھی نہیں۔ نبی کے لیے مجبوراً بھی اجازت نہیں، بلکہ مجبوریاں امتیں ڈھونڈتی ہیں، نبی نہیں ڈھونڈتے۔ یہ تقیے امتوں میں ہوتے ہیں، نبی امام میں تھوڑی تقیے ہوتے ہیں۔ تو مجبوراً بھی ابداً ابداً ابدا ہرگز کسی فراری کا جنازہ میرے حبیب نہیں پڑھانا جو بھاگ آئے تھے جنگ تبوک سے۔ اب قرآن وہ کتاب نہیں ہے، یہ ہم ہیں۔ آج ہم دوست ہیں، کل دشمن ہو جائیں۔ قرآن ایسے نہیں۔ قرآن کا جو کل تھا وہی آج ہے، وہی کل ہوگا۔ اللہ کے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے، وفاداریاں نہیں بدلتی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ تبدیلی ہوتی ہی نہیں۔ خدا کا جو کل اسکول آف تھاٹ تھا وہی آج ہے۔ تو یہ تو میں ماننے سے رہا کہ جو تبوک سے بھاگ آئے اس کا جنازہ نہ پڑھانا، اور جو احد سے بھاگ آئے اس کا پڑھا دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاہ جی یہ پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں حسن رضا، میرے یہ کلاس فیلو بھی ہیں، میرے وطن کے بھی ہیں۔ ہمارے وطن کا ایک دستور ہے، آپ کے یہاں بھی شاید یہی ہو کہ میرے ابا کا جنازہ جس نے نہیں پڑھا میں اس کے بابا کے جنازے میں نہیں پڑھتا۔ ایسے ہے نا جناب؟ اب مجھے سمجھ میں آئی بات کہ جنازہ نبی کا انہوں نے کیوں چھوڑا تھا، کیونکہ ان کے بزرگوں کے جنازے نبی نے چھوڑے تھے، انہوں نے فاطمہ کے بابا کا جنازہ چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ میں آگی بات؟ ایسے نہیں۔ اچھا اب بات یہ طے ہو گئی آج کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، سبحان اللہ۔ اور میرے حبیب فراریوں میں سے کسی کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا۔ اب سمجھ میں آئی بات، یہ آپ کو کیوں نہیں کھڑے ہونے دیتے نبی کی قبر پر؟
ان کے جو بزرگ تھے ان کی قبروں پہ نبی نہیں کھڑے ہوئے، ہمیں یہ نبی کی قبر پہ نہ کھڑا رہ کر یہ اپنا حل جزاء الاحسان الا الاحسان بدلہ لے رہے ہیں نبی سے۔ بقی انہوں نے اس لیے نہیں گرایا کہ بقی سے دشمنی ہے، دراصل نبی سے دشمنی ہے۔ یہ نبی سے ان کی دشمنی۔ تو اب یہ بات ذرا واضح ہو جائے گی کہ پہلا جو مسلمان مرا، آج اس کا نام سن لیجیے، سب سے پہلا مسلمان جو بقیع میں دفن ہوا اس کا نام ہے حضرت عثمان ابن مظعون، زوئے کے ساتھ مظعون رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ۔ میں نے تو جب سے صحابہ کرام کا یہ جملہ سنا ہے نا، میں اس وقت سے ان کو دعا دیتا ہوں کہ حب علی رحمت اللہ و بغض علی لعنت اللہ۔ یہ صحابہ کرام کا جملہ ہے، یہ شیعوں کا نہیں، یہ نعرہ اصحاب کا ہے، شیعوں کا نہیں۔ یہ جو حضرت عثمان ابن مظعون تھے، یہ حضور کے بڑے باوفا صحابی، پہلی میت، پہلا جنازہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کا، پہلا مسلمان یہ مرا۔ اور حضرت علی علیہ السلام کو ان سے اتنا پیار تھا، یہ منہ بھولے بھائی بنے ہوئے تھے مولا علی، اتنا پیار تھا کہ حضرت کا جب ایک بیٹا پیدا ہوا، حضرت نے اس کے نام پر بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ وہ یہ نہ سمجھے کسی اور کے نام پہ رکھا ہے، سمجھے یہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شاہ جی جی ہاں، یہ تھے صحابی، وہ یہ پہلی میت ہے، پہلا جنازہ حضور نے پڑھایا۔ اور شیعہ سنی سب نے اس بات کو لکھا کہ پہلا پتھر نبی نے اصحاب کے ساتھ مل کر اس کی قبر پہ رکھا اور فرمایا لکھو ھذا قبر صاحب رسول اللہ عثمان ابن مظعون، قبر پہ لکھو یہ صحابی رسول عثمان ابن مظعون کی قبر ہے۔ تو جب صحابی کی قبر پہ نبی لکھوا سکتے ہیں تو ائمہ کی قبروں پہ ہم کیوں نہیں لکھوا سکتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا سلامت رکھے، پوچھے جا کے ہے کہ نہیں؟ میں نے بڑی ریفرنسز کے ساتھ بحمداللہ کتاب لکھی ہے 500 صفحات کی بقیع پر، یہ اس میں سے میں یہ حوالہ دے رہا ہوں۔ میں نے اس میں صفحہ نمبر بھی لکھا ہے کتاب، دونوں مکاتب فکر اس بات پہ، حتیٰ کہ میں نے تو یہ بھی لکھا پہلا صاحبان جو تاریخ یثرب میں لگایا گیا، توجہ رہے، پہلا صاحبان جو لگایا گیا حضرت عثمان ابن مظعون کی قبر پر، وہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ لیجئے ایک بات اور بھی طے ہو گئی، امتی کی قبر پہ نبی صاحبان رکھ سکتا ہے، اہل بیت کی قبر پہ ہم روزہ نہیں کھڑا کر سکتے۔ یہ حوالہ اذہان عالیہ میں محفوظ کر لیں۔ دوسرا حوالہ بھی سن لیں، ایک قبر جو ہے حضرت ابراہیم ابن رسول کی علیہ السلام، جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن مطہر سے حضور کے فرزند ارجمند ہیں، ان کو حضور نے دفنایا دست مبارک سے اسی بقیع میں، اور کہا کہ میرے بیٹے کی قبر پر بڑا پتھر رکھو۔ یہ مسئلہ ہی حل ہو رہا، منزل بڑی قریب ہو رہی ہے، بڑا پتھر رکھو، اس لیے کہ شناخت ہو یہ نبی زادہ ہے۔ لیجئے مسئلہ ہی حل ہو گیا، نبی زادوں کی قبروں کے پتھر بڑے ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
بڑا پتھر رکھو. بھیا ابراہیم تو وہ ہیں کہ جنہیں رسول نے گھر بٹھایا تھا جب کہا تھا ندعو ابناءنا وابناءکم، اور حسن و حسین وہ ہیں جنہیں ساتھ لے کے گئے تھے صرف اس لیے کہ دنیا کو پتہ چل جائے جب نبی زادہ علی زادوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، غلام زادوں کی کیا حیثیت ہے حسن و حسین کے مقابل کے. یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی سرنامہ کلام میں، یہ سورہ مبارکہ ہے تکاثر، ٹھیک ہے نا، تکاثر یہ 10 مرتبہ پڑھنی ہوتی ہے. سورہ تکاثر جب آپ نماز وحشت قبر، سورۃ تکاثر کو یا سورۃ القدر، پہلی میں آیت الکرسی ہم فیہا خالدون تک، اور دوسری میں یہ جب نماز وحشت قبر پڑھنی. اس میں تکاثر میں تو بہت واضح مطلب ہے، بڑا عجیب ہے یہ مطلب بھی شاہ جی، اس پر بھی میں نے ریسرچ کی. میں یہ پھر کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی انفارمیشن پر، اپنے علم پر، اپنے عمل پر، اپنی معلومات پر کوئی فخر نہیں. میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، مگر مجھے فخر اس بات پہ ہے کہ آل محمد کے ساتھ وفا کر رہا ہوں اور ایسے ایسے نقطے نکال رہا ہوں جو تاریخ میں کسی نے نہیں نکالا. یہ نقطہ میں نے ہی نکالا ہے اللہ کے حکم سے، مجھ سے سن کے ہی کوئی پڑھتا ہے جب بھی پڑھتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت، آج تکاثر بین الاموال والاولاد. شاباش، حافظ آج درس میں تھا آج، بلکہ امام اہل سنت بھی آئے تھے بہت بڑے، علامہ صاحب ماشاءاللہ آج آئے تھے، آپ نے دیکھا نا. جی ہاں، تو بڑے فضائل پڑھ کے گئے یہاں، مولا علی علیہ السلام کے، بی بی فاطمہ الزہرا کے، اہل بیت عصمت و طہارت کے. شاہ جی آپ گھبرائے نہیں، اگر اپنے مرتد ہوں گے تو میں غیر لے آؤں گا، میں مولا کا ذکر جاری رکھوں گا انشاءاللہ، فکر نہ کرتے. ہاں بالکل آپ گھبرائے نہیں. تو عجیب منظر فکر ہے، الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں رکھا، حتی زرتم المقابر، تمہیں ہوش اس وقت آئی جب تم نے قبروں کی زیارت کی. یہ قرآن یہاں پڑے ہوئے ترجمے بہت سارے، کوئی 20-25 تو میرے پاس ہیں یہاں پر اسی بلڈنگ میں، دیکھ لیجئے گا، سب نے یہی لکھا کہ جب تم نے قبروں کی زیارت کی. اب میں نے ریسرچ کی، مجھے قبر کی جمع مقابر ملی ہی نہیں. قبر کی جمع تو قبور ہے نا. اچھا میں آیت پڑھتا ہوں سپورٹ میں، حافظ بھی بیٹھا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. شاباش حافظ. اے ایمان والو، اس قوم سے محبت نہ رکھنا کہ جس پر اللہ کا غضب ہوا. یہ غیر المغضوب علیہم آج سمجھ میں آ جائے گا. آج ہی سید صاحب پڑھا رہے تھے، ذلہ 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 آج یہ جو عجیب منظر فکر ہے. اے ایمان والو، پینگے نہ بڑھانا محبت کی اس قوم کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہوا. یا اللہ غضب تیرا کن پہ ہوتا ہے؟ قد یئسوا من الآخرۃ، وہ ہوتے ہیں مغضوب علیہم جو آخرت سے مایوس ہو جائیں. کیسے؟ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے قبروں والوں سے کافر مایوس ہوتے ہیں. تو قبروں والوں سے مسلمان مایوس نہیں ہوتے، کافر مایوس ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے آپ. ٹھیک ہو گیا جناب مسئلہ؟
قبور. لیجئے بڑا مسئلہ آج حل ہو گیا. قبور سے، اصحاب القبور سے وہ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. تو ہم تو مایوس نہیں ہیں اصحاب القبور سے. تو جو ہے مایوس وہ اپنا اسلام ثابت کرے، ہمیں کیوں کافر کہہ رہے ہیں؟ کافر تو وہ ہوتا ہے جو قبروں والوں سے مایوس ہو. بھیا ہم تو اپنے مردوں سے مایوس نہیں ہیں، ان پہ بھی سلام کرتے ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. جو آل محمد کی محبت پہ مر گیا وہ زندہ ہے، شہید ہے. کوئی سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ لیجئے مسئلہ بہت بڑا حل ہو گیا اور منزل آج بڑی قریب ہو گئی. آج کا ریسرچ ورک بڑے پائے کا ہوگا بحمداللہ. تو میں نے قبر کی جمع پڑھی، قبور، مقابر نہیں. میں نے کھولا پھر ڈکشنری کو، یا اللہ میری مشکل حل کر طالب علم کی. کہ عجیب مجھے ایک بات ملی اس میں، حیران ہو جائیں گے آپ، کہ میں نے جب مقابر کو تلاش کیا تو پتہ چلا مقابر جمع ہے مقبرہ کی. مقبرہ، مقبورہ، مقبرہ، مقبرہ، اس کی جمع ہے. تو مقبرہ کی جمع ہے مقابر. تو مقبرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ جو بنی ہوئی جگہ ہو. قبر تو عام ہوتی ہے نا، مقبرہ جس پہ سائبان ہو اس کو کہتے ہیں مقبرہ. میں حیران ہو گیا کہ جب عام انسان جو مر رہا ہے اسے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس وقت تمہیں ہوش آئی جب تم نے مقبرے دیکھے. تو جب عام انسان کا مقبرہ جائز ہے تو جن کی وجہ سے خدا پہچانا گیا ان کے مقبرے کیسے ناجائز ہیں؟ شاہ جی، حتی زرتم المقابر، مقبروں کی زیارت. لیجئے مسئلہ حل ہو گیا. اچھا ایک پوائنٹ اور بھی سن لیں، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر قبر کا بنانا جائز نہ ہوتا، توجہ رہے، تو ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کا تو پتہ ہی نہ ہوتا. 10,000 سال سے اوپر ہو گئے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں دفن ہے، پہلوئے مولا کائنات میں. ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کا تو اندیا ہی نہ ہوتا. ہمیں معلوم ہے وہ نجف میں ہے. ہمیں ہود کی قبر بھی معلوم ہے، ہمیں صالح کی قبر بھی معلوم ہے، ہمیں ابراہیم کے مقبرے کا بھی پتہ ہے، ہمیں موسیٰ کی قبر کا بھی پتہ ہے، ہم یعقوب کی کنعان میں قبر کو بھی جانتے ہیں، مصر میں یوسف کی قبر سے بھی آشنا ہے، عراق میں ذوالکفل کی قبر بھی جانتے ہیں، یونس کی قبر بھی جانتے ہیں. اگر ہمیں ساری قبروں کا پتہ ہے، آلموسٹ بہت ساری قبروں کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سابقہ زمانے میں قبروں کا بنانا کوئی حرام نہ تھا شریعتوں میں. کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سابقہ شریعتوں میں کوئی حرام نہیں تھا، ورنہ تو کسی کی قبر ہمیں ملتی ہی نہ. بلکہ قبر تو قبر. عجیب بات یہ، اس غار کو بھی اللہ نے زندہ رکھا، اس پہاڑ کو بھی زندہ رکھا جہاں اصحاب کہف سو رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سمجھے ذرا خدا را ہے. اچھا جی، پورا سورہ مبارکہ کہف ہے، وہ تو سو رہے ہیں، ان کا بھی ذکر ہے. بلکہ جو نبی، آج ہی میں نے بچوں کو پڑھایا اسکول میں، جو نبی گدھے کے ساتھ ایک قبر میں دفن ہو گیا، عزیر پیغمبر، 100 سال کے بعد جب اٹھا تو گدھا گدھا تھا، نبی نبی تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے آپ. شاہ جی، بلال شاہ جی، آج ہی میں نے پڑھایا. بھیا ساتھ دفن ہونے سے بخششیں نہیں ہوتی،
ساتھ دفن ہو جانے سے نیچریں نہیں بدلتی، وہ رہا یہ رہا، مگر عجیب منزل فکر ہے، توجہ رہے، بس میں اب آخری منزل کی طرف آ رہا۔ ماشاءاللہ آج میں نے قرآن سے بھی ثابت کر دیا، مقبرہ کا بھی بتا دیا، اور بقعہ کا بھی میں نے بتا دیا، البقیع کا بھی میں نے بتا دیا، روضہ کا بھی میں نے بتا دیا۔ تقریباً یہ میں نے سب آپ کی خدمات عالیہ میں بیان کر دیے۔ تو قبروں کی جو ظاہر ہے، قبروں کو مسمار کرنا، یہ تو کسی شریعت میں نہیں۔ میں ایک بات کہوں گا اپنے اسکول کی، میں گورنمنٹ پرائمری اسکول سنرال میں پڑھا ہوں، اس وقت پرائمری تھا۔ میں جب چھٹی چڑھا تو 3 مہینے میں نے خوشاب میں پڑھا، پھر ہمارا وہ مڈل ہو گیا، پھر واپس ہم آ گئے، میں پھر گورنمنٹ مڈل اسکول بن گیا، پھر اب تو گورنمنٹ ہائی اسکول بھی بن گیا۔ وہاں میں نے پرائمری میں دیکھا کہ جب کبھی میت آتی تھی، میت، تو ہمارے اسکول میں ہمارے ٹیچرز کہتے تھے کہ سارے بچے اس وقت کھڑے ہو جائیں جب میت آ رہی، جب میت آ رہی سب کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، باؤنڈری آج تک سنرال کے، میں نور جمال گیا تھا حاجی چودھری محمد رضا گجر صاحب کے دولت خانے پر، تو یہ تو وہاں کے نوابین میں ہیں، انہوں نے 2 بڑے بڑے قبرستان بنائے ہیں، اور اتنی زبردست دیوار بنائی، خوبصورت دیوار، اور اندر بڑی گرینری اگائی ہے انہوں نے۔ مگر ہمارے سنرال میں آج تک مولانا گئے ہوئے ہیں سفیر صاحب سنرال، انہوں نے دیکھا ہوا ہے، ان سے پوچھ لیجئے، آج تک ہمارے سنرال میں، آپ بھی جانتے ہیں، ہمارے گاؤں میں آج تک باؤنڈری نہیں بنی۔ میں نے کئی دفعہ کہا، ایک ہمارا قبرستان ہے سادات کرام، وہ الگ ہے، اور ایک قبرستان ہے ہمارا امتیوں کا۔ ہم کیونکہ بائی برتھ سادات کے نوکر ہیں، حادثے سے سادات کے نوکر نہیں بنے، الحمدللہ بائی برتھ، ہم احترام کی وجہ سے کہ سیدانیوں کا جنازہ امتیوں کے قبرستان میں نہ، ہمارے الگ وہ جنازہ پڑھا جاتا ہے، الگ جنازہ گاہ ہے، الگ قبرستان ہے۔ ہمارے دونوں قبرستانوں میں، سادات کے قبرستان میں بھی، امتیوں کے قبرستان میں بھی، دیوار آج تک نہیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے کہا دیوار بنا دے، میں نے پیسے بھی دیے اپنے ایک رشتہ دار، انہوں نے واپس کر دیا، انہوں نے کہا ہم دیوار نہیں بنائیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ یہاں کے جانور اتنے عقل مند ہیں کہ مردے کی توہین کرتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ یہ تو جانوروں سے بھی پست ہے جو رسول کے بیٹوں کی قبروں کی توہین کر رہے ہیں، رسول کی بیٹیوں کی قبروں کی توہین کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی آنکھیں برس پڑی۔ یہاں جب ایک صدر تھا کینیڈی، جو اس دور سے امریکہ میں رہتے ہیں، ان کو یاد ہوگا کہ کینیڈی جب قتل ہو گیا تو اس کی بیٹی آئی تھی ٹی وی پر۔ جیسی اس کی بیٹی آئی تھی، پوری امریکن قوم کھڑی ہو گئی کہ مقتول مرحوم صدر کی بیٹی آئی۔ ارمان تو مجھے یہ ہے کہ کائنات کے صدر کی بیٹی کھڑی رہی، اور کسی نے یہ تک نہ کہا کہ بی بی تھک گئی ہوگی۔ دیکھیے دنیا میں کہیں نہیں سنا، ہمارے ہاں بھی ہمارے علاقوں میں قتلوں کی دشمنیاں چلتی رہتی ہیں۔ میں نے نہیں سنا آج تک کبھی کہ کسی کا کوئی بندہ مارا گیا ہو اور دفن کرنے کی اجازت نہ دی، یہ کبھی نہیں سنا۔ بلکہ قاتل اور قاتل کے ورثاء دور ہٹ جاتے ہیں کہ مقتول کے ورثاء کو اپنی مرضی سے دفن کرنے دو، جہاں چاہے دفن کریں۔ کیا مجبوری تھی؟ رسول کے خاندان کا پہلا جنازہ اٹھا اور علی نے قبریں چھپا دی فاطمہ۔ آپ یہ سنتے ہیں نا کہ بی بی یا بقیع میں دفن ہے، یہ احتمال اس لیے دیا جاتا ہے کہ مولا نے کئی قبریں بنائی تھی۔ 7 کی روایت تو میں نے پڑھی ہے، 7 قبریں بنائیں اور 7 قبروں کے نشان مٹا دیے، اس لیے کہ بی بی کہہ کے گئی تھی کہ میری وصیت ہے مولا میری قبر کا نشان مٹا دینا۔
اس لیے کہ مجھے ان ظالموں سے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں تعویذ قبر کھود کے میرے جسد مطہر کو بھی یہ تازیانے نہ مارے۔ اب تو سوشل میڈیا آزاد ہو گیا ہے، خدا کی قسم وہ قاتل کا ایک جملہ آج سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے۔ میں نے آپ کی دعاؤں سے سن 80 میں یہ روایت پڑھی تھی کہ مرتے ہوئے اس ظالم نے یہ کہا تھا کاش میں نے فاطمہ کو تکلیف نہ دی ہوتی۔ یہ جملے آج تو گردش کر رہے ہیں نا، آج تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا تھا کاش میں نے فاطمہ کو نہ مارا ہوتا۔ اللہ اکبر، کیا مجبوری تھی علی کی کہ نشان قبر ہی مٹا دی۔ اس لیے آپ سنتے ہیں کہ شاید بی روضۃ من ریاض الجنہ میں دفن ہے، یا اپنے بیت الشرف میں ہے، یا جنت البقیع میں ہے۔ عزیزو، اور کوئی بات ہو نہ ہو، جنت البقیع میں کھڑے ہو کر نبی نے برس ہا برس فاتحہ بھی پڑھا ہے، سینکڑوں جنازے بھی پڑھائے ہیں، سینکڑوں کی قبروں پہ کھڑے ہو کر فاتحہ بھی پڑھا ہے، سینکڑوں میتوں کو خود اپنے دستے مبارک سے دفن بھی کیا ہے۔ میں نے تو یہ بھی روایتوں میں دیکھا ہے کہ لیلۃ البرات میں نبی آتے تھے، وہاں کھڑے ہو جاتے تھے اور باقاعدہ سلام کرتے تھے سارے بقیع والوں پر۔ اگر تمہیں صرف حرمت اولاد زہرا کا بھی خیال نہیں تو یہاں تو رسول کے چچا بھی دفن ہے، رسول کی چچی یہاں دفن ہے، رسول کی 2 پھوپھیاں یہاں دفن ہیں، رسول کی ازواج یہاں دفن ہیں، رسول کی پالی ہوئی بیٹیاں دفن ہیں، رسول کے کزن دفن ہیں، ہزاروں اصحاب رسول ہیں، اور خاندان رسول کی سینکڑوں بیویاں ہیں، سینکڑوں مرد ہیں جن کا تعلق رسول کے خاندان سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم احترام رسول نہیں جانتے ہو، تم نہ اصحاب کا احترام جانتے ہو، نہ ازواج کا احترام جانتے ہو، نہ تمہیں رسول کی پھوپھیوں سے کوئی لین دین ہے، نہ کوئی رسول کے خاندان سے۔ یہی وجہ ہے یہاں تو وہ بھی دفن ہے کہ جنہیں نانا کے جوار میں دفن نہیں ہونے دیا بلکہ اتنے تیر مارے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر تو وہ بھی دفن ہے کہ جو واقعہ کربلا کے بعد 37 سال تک روتا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں وہ امام بھی دفن ہے جس نے وصیت کی تھی بیٹا جعفر صادق میرے 2 باغوں کی آمدنی کو وقف کر دینا اور منا میں میرے جد حسین کی مجلس کرانا۔ یا تو وہ صادق آل محمد دفن ہے۔ فضیل ابن یسار کہتا ہے میں ہر روز امام کی خدمت میں جاتا تھا، ایک روز نہیں گیا تو مجھ سے پوچھتے کل نہیں آئے، میں نے کہا میرے گھر میں غریب حسین کی مجلس تھی، کہا تم نے ہمیں نہیں بلایا؟ کہا کہ مولا میں آپ کو نہیں بلا سکا اس لیے کہ جب بھی بلاتا ہوں آپ 24 گھنٹے روتے رہتے ہیں۔ مولا پوچھتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے گھر کی مجلس میں نہیں آیا؟ میں تمہارے گھر کی مجلس میں موجود تھا کہ مولا کہاں بیٹھے تھے؟ کہا جہاں عزاداران حسین نے اپنی جوتیاں رکھی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یہاں تو وہ بی بی دفن ہے، وہ عباس کی وفادار ماں دفن ہے جو قبر فاطمہ پہ چلی آتی واقعہ کربلا کے بعد اور یہ جملہ کہتی تھی رسول زادی ناراض نہ ہونا، جب تک میرا غازی زندہ تھا آپ کے حسین کو کسی نے ایک تیر نہیں مارا۔ اللہ اکبر، اللہ اجرکم علی الزہرا۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ میرے عزیزو، یہ مجلس کے بعد جو آپ ماتم کرتے ہیں نا، یہ ماتم اہل بیت کی سنت ہے، یہ اماموں کی سنت ہے۔ یہ حضور نے حکم دیا تھا میرے چچا حمزہ کا ماتم کرو، یہ شہیدوں کے لیے ماتم ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ اور میں نے تو آقا امام خمینی سے سنا تھا، خود اپنے کانوں سے سنا تھا، میرے سامنے قبلہ و کعبہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں بوسہ دیتا ہوں ان ہاتھوں کہ جو ماتم حسین میں اٹھتے ہیں،
میں سلام کرتا ہوں ان سینوں پر جو ماتم شبیر میں جن پہ ہاتھ پڑتے ہیں، خدا کی قسم یہ ہاتھ ان سینوں پہ نہیں لگتے، یزیدیت کے منہ پر تماچا بن کے لگتے ہیں۔ ماتم کی بھی قدر کرنا، اس لیے کہ آغا بروجردی کی آنکھوں کو شفا ملی تھی، 90 سال کی عمر میں ماتمیوں کے پاؤں کی مٹی انہوں نے اپنی آنکھوں میں ڈالی تھی، نابینا مجتہد بینا ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مجلس بھی ہو، ماتم بھی ہو، نیاز بھی ہو، ذکر بھی ہو، آج ہم چراغاں بھی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پرسوں میں تھا کنیکٹیکٹ میں، خدا کی قسم ہم نے جب چراغاں کیا تو شام غریبہ کا منظر سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ کہوں گا اور میں آپ سے اجازت لوں گا، بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا۔ میں جب پہلی مرتبہ خراسان گیا تو میں ہمیشہ پڑھتا تھا السلام علیکم یا غریب الغربا۔ میں سمجھتا تھا میرا مولا بڑا غریب ہوگا۔ جب میں وہاں پہنچا اور میں نے 35 کلومیٹر سے طلائی گنبد چمکتا ہوا دیکھا تو بادیوں نظر میں ایک جملہ میرے منہ سے نکل گیا، مولا آپ کبھی غریب ہوں گے؟ آج تو آپ غریب نہیں ہیں، آپ کا روزہ چمک رہا ہے۔ پھر میں نے سنا تھا مولا علی بڑے غریب ہو گئے تھے کہ کنویں میں منہ ڈال کے کہتے تھے کنواں میں فاطمہ کے بعد اتنا غریب ہو گیا ہوں کہ میں اپنی غربت کی کہانی کسی کو نہیں سنا سکتا۔ پھر میں نے سنا تھا میرے مولا حسین بڑے غریب تھے، مگر میں جب نجف میں گیا پہلی مرتبہ میں نے روزے کو دیکھا، میں نے کہا کائنات کے امیر آپ کبھی غریب ہوں گے؟ آج تو آپ غریب نہیں۔ پھر میں نے سنا تھا غریب حسین کہ میرے مولا نے استغاثے کیے تھے، مگر جب میں پہلی مرتبہ زیارت حسین پہ گیا اور میں نے طواف کا ریلا دیکھا، میں نے کہا مولا آپ غریب نہیں، نہ سامرہ والے آج غریب ہیں، نہ کاظمین والے آج غریب ہیں۔ اگر کوئی غریب ہے آج تو یہ 4 ائمۃ البقیع ہے جن کی قبروں کے نشان بھی نہیں، جن کی قبروں پہ کوئی چراغا بھی نہیں۔ اسی لیے آج ہم آئے ہیں، ہم چراغا کریں گے تاکہ ہمارے ائمہ کی ارواح ہمیں دعا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔